السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیر آفت سے ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتے ہیں آج آپ کا ایک بار پھر سے ایک نئے ویڈیو میں۔ تو آج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک گیسٹ پیپر کلاس 12 کے اردو کا گیسٹ پیپر جو حال ہی میں آپ کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اس کا ماڈل پیپر ہم لوگ لے کر آپ کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو کر دیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجیے لائک۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا آج کا ویڈیو۔ وہ آپ کو ہم گیسٹ پیپر پورا بتائیں گے۔ طلبہ کو بہارستان اردو کی 12ویں کتاب میں شامل نثر اسباق میں منظمات کا مطالعہ کروانا ہوگا۔ امتحانات میں شامل کتاب نثر اسباق کے حوالے سے 25 نمبرات کے سوالات پوچھے جائیں گے، جبکہ منظمات کے حوالے سے بھی 25 نمبرات کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ 25 مارکس کے کوسچنز ہوں گے، ان کا آپ کو جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، چاہے وہ نثر کے حوالے سے ہو، اور اس کے بعد جو آپ کے موضوعات ہے یا ان کے حوالے سے 25 مارکس کے کوسچن آئیں گے، وہ بھی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد طلبہ کی تحریر اور تخلیقی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے 25 نمبرات کے سوالات پوچھے جائیں گے، جبکہ تاریخ، ادب، اردو اور آبجیکٹیو نوعیت کے سوال کے لیے 25 نمبرات مختص ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کے لیے جو جیسے آپ کو کسی چیز کے اوپر کچھ لکھنا ہوگا، مضمون لکھنا ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو 25 مارکس ہوں گے، یا اردو کے حوالے سے آپ کو کچھ آبجیکٹیوز ٹائپ سے کچھ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو 25 نمبرات جو ہیں وہ دیے گئے۔ امتحانی پرچے 4 حصوں میں مشتمل ہوگا، ہر حصے کی خد و خال کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ آپ کا جو اردو پیپر ہے وہ آپ کی 4 پارٹس میں ہوگا، یعنی 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا حصہ اول جو ہے وہ نثر میں سے ہوگا۔ دیکھتے ہیں نثر میں سے کون کون سے جو ہے وہ آنے کے چانسز ہیں۔ نثر اسباق سے لیے گئے 2 مختصر اقتباسات میں سے مضمون اور مصنف کا حوالہ دے کر ایک کی تشریح کرنا۔ یعنی آپ کو دیا ہوگا نثر میں سے کچھ، اس کا آپ کو بتانا ہے کہ یہ لکھا کس نے ہے، یہ مضمون مصنف اس کا کون سا ہے، اور اس کی آپ کو آسان لفظوں میں تشریح کرنی ہے۔ اس کے 5 نمبر آپ کو ملیں گے۔ اینڈ دوسرا جو ہے وہ نثری اسباق سے لیے گئے 2 اقتباسات میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھے گئے 3 سوالات کا مختصر جواب لکھیے۔ نثر میں سے آپ کو 3 جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے کسی اقتباسات سے، اس کے آپ کو جو ہے 3 سوالات کا جواب جو ہے وہ مختصر لکھنا، یعنی شارٹ آنسر میں لکھنا ہوگا۔ تو کوئی ملا کے 2، 4 اور 6، یعنی کہ 6 نمبر آپ کو اس چیز کے بھی ملیں گے۔ اینڈ دیے گئے 2 اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا تنقیدی جائزہ کرنا، تحریر کرنا۔ جو آپ کو اقتباسات دیے ہوں گے، ان کی آپ کو جو اسباق دیے ہوں گے، آپ کو ان کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کا بھی آپ کو 5 نمبر ہوں گے۔ اسباق کے آخر پر دیے گئے سوالات میں سے 4 منتخب سوالات میں سے 2 کا مختصر جواب لکھیے۔ آپ کو 4 سوال ہوں گے پھر اس کے بعد، لیکن اس میں سے آپ کو جواب جو ہے وہ صرف 2 کا دینا ہے، جس کے آپ کو ایک کوسچن کے 2 مارکس ملیں گے، یعنی 2 اور 2 ہو گئے 4 مارکس ملیں گے یہاں سے بھی۔ نصابی کتاب میں شامل 3 نثر نگاروں میں سے کسی ایک کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالنا۔ آپ کو نثر میں سے 3 نثر نگاروں کے جو یعنی کہ ان کے اوپر نوٹ لکھنے ہوں گے، شاید آپ کو وہاں پہ دیے ہوں کہ ان میں سے آپ کو چوز کر کے جو ہے وہ کسی کے حالات زندگی کے اوپر کسی کے اوپر آپ کو نوٹ بنانا ہے، یا آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے، شامل کتاب 2 نثر اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کو شامل کتاب میں جو نثر نگار ہیں ان میں سے کسی ایک پر آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد حصہ جو دوسرا شروع ہوتا ہے وہ حصہ بے، یعنی کہ شاعری کے حوالے سے۔ نصاب کتاب میں شامل غزلیات سے لیے گئے 6 اشعار میں سے 3 اشعار کی بحوالہ شاعری تشریح کرنا۔ آپ کو 6 اشعار دیے ہوں گے پیپر کے اوپر، وہاں سے آپ کو صرف 3 کے حوالے کے ساتھ کہ شاعر نے لکھا ہے اس کی تشریح کرنی ہے بحوالہ، یعنی حوالے کے ساتھ کہ شاعر نے لکھا ہے۔ اصناف شعر ما سوائے غزلیات سے دیے گئے 2 شاعری اجزاء میں سے کسی ایک مفہوم بحوالہ شاعر عنوان تحریر کرنا۔ غزل کے باہر آپ کو کچھ شاعر دیے ہوں گے، یعنی جیسے نظم وغیرہ میں سے، تو وہاں پہ آپ کو بھی یہی سیم کرنا ہے، آپ کو حوالہ بھی دینا ہے شاعر کا، اور اس کے بعد آپ کو اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا کوشچن آتا ہے، نصاب میں شامل شعراء میں سے کسی ایک کے خالات زندگی یا شاعرانہ خصوصیات قلم بند کرنا۔ یہاں پہ بھی آپ کو نوٹ لکھنا ہے، لیکن یہاں پہ غزلیات میں لکھنا ہے، کیونکہ شعراء حضرات میں سے لکھنا ہے، کسی ایک کے حالات زندگی کے اوپر آپ کو ایک نوٹ بنانا ہے، جس کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ شامل نصاب نظموں میں سے دیے گئے 2 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ تحریر کرنا۔ جو آپ کو نظمیں دیے گئے ہیں اس نظموں میں سے کسی ایک کا آپ کو خلاصہ کرنا ہے، اس کے آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے 3 شاعری اصناف میں سے کسی ایک شاعری صنف پر نوٹ لکھیے۔ غزل، نثر، نظم یا اسی طرح کا آپ کو آئیں گے، ان میں سے آپ کو صرف جو ہے وہ کسی ایک کے اوپر نوٹ لکھنا ہے۔
اور پھر پانچواں کوشچن اس کا دیے گئے 4 شاعری اصطلاحات میں سے 2 کی تعریف کرنا اور مثالیں دینا، مطلع، قافیہ، تشبیہ، حسن تعلیٰ، تلمیح، سند. یہ آپ کو دیے ہوں گے تو آپ کو اس کا جو ہے وہ اپنے لفظوں میں بتانا ہے کس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنی ہے. جیسے مطلع کیا ہوتا ہے، قافیہ، تشبیہ وغیرہ اس چیز کا. اور اس کے آپ کو دوسرا کوشچن بھی دیا گیا ہے جسے ہم اور پارٹ کہتے ہیں، یا آپ کو پانچواں کرنا ہے اور اس کی یا دوسرا پارٹ. منظومات کی آخر پر دیے گئے 4 مختصر سوالوں میں سے 2 کا جواب تحریر کرنا. یا تو آپ کو وہ لکھنا ہے، یا تو آپ کو جو اس کے آخر پہ آپ کو سوال دیے ہوں گے ان سوالوں میں سے 2 کا جواب آپ کو لکھنا ہے، جس کے آپ کو 4 نمبر ملیں گے، یعنی 2 نمبر ملیں گے ایک ایک سوال کے جواب دینے کے. حصہ جیم تخلیقی کام. اب یہ آپ کو لکھائی وکھائی کا کام ہے. دیے گئے 5 غیر روایات عنوات میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کرنا. آپ کو 5 عنوات دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو جو ہے کسی ایک کے اوپر آپ کو مضمون بنانا ہے، آپ ایک کے اوپر آپ کو لکھنا ہے. خط یا درخواست لکھنا 3 میں سے ایک، جس کے آپ کو 8 نمبر ہوں گے. آپ کو یا تو خط لکھنا ہے یا درخواست لکھنی ہے، جیسے ہم اسکول کے لیے لکھتے ہیں یا کسی آفیسر کو لکھتے ہیں وہ لکھنی ہے، یا آپ کو کوئی اپنے دوست، بھائی، باپ وغیرہ فرینڈس کو خط لکھنا ہے. کسی واقعے کے اخباری رپورٹ یا کوئی تشہیری پیغام یا کسی جلسے کی کارروائی تحریر کرنا. رات میں نوٹس دیا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو اشتہارات وغیرہ بنانے ہیں، اس کے بھی آپ کو 7 نمبر دیے جائیں گے. حصہ دال جو ہے وہ اردو ادب کی تاریخ سے متعلق سوالات اور سوال یعنی کہ آبجیکٹیوز سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. پوچھے گئے 4 سوالاتوں میں سے 2 کے جواب لکھے. 4 سوال آپ کو پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ کو صرف 2 کے جواب دینے ہیں. علی گڑھ تحریک کے بارے میں. ترقی پسند تحریک، اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء، دبستان دلی یا دبستان لکھنؤ کی ادبی اہمیت. آپ کو 4 دیے گئے ہیں، لیکن آج 4 میں سے آپ کو صرف 2 کے اوپر لکھنا ہے، یا تو علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء، یا آپ کو دبستان دلی، دبستان لکھنؤ لکھنا ہے. 4 میں سے آپ کو 2 لکھنے ہیں. آبجیکٹیو طرز کے 10 سوالات آپ کو دیے جائیں گے. نصاب میں شامل نثری اسباق، شعرا، مشمولات اور تاریخ ادب اور گرامر پر مبنی 10 آبجیکٹیو سوالات آپ کو دیے جائیں گے، اور ہر ایک سوال کا آپ کو 1 مارکس ملے گا، یعنی کہ 10 سوالات آپ کو آبجیکٹیو ٹائپس ہوں گے، اس 10 کے 10 مارکس ہوں گے. پھر وہ آپ جتنا آپ ان کو کر پائیں گے اسی حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. تو یہ ہو گیا آپ کا اردو کا جو ہے پورا ماڈل پیپر. اب امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کی کام کی چیز ہوگی. تو یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا، وہاں سے بھی آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، کیونکہ آگے بھی آپ کے لیے بہت سارے ایسے ہی ماڈل پیپر ہم سیریز شروع کر دی ہے آپ کے لیے. ہر ٹائم آتے رہیں گے جب تک آپ کی 12th کے ایگزام کے سارے پیپر آئیں گے، باقی ایگزامس کے لیے بھی آئیں گے. تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اچھے سے پڑھائی جو ہے وہ کر سکیں. تو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.